الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آئیے درود شفاعت پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ درود شفاعت ہم سب کو یاد کر لینا چاہیے۔ ہفتہ وار اجتماع کے بیانات میں بھی ہے، مدنی پوائنٹ سورہ میں بھی ہے، 19 درود و سلام جو بکلیٹ ہے اس کے اندر بھی ہے، اور الترغیب و ترہیب حدیث کی کتاب ہے اس میں بھی یہ درود پاک موجود ہے۔ ہماری شفاعت کرنے والے مصطفیٰ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درود کے متعلق فرمایا جو یہ درود پڑھے اس پر میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کرے ہم اس کو یاد کریں، اور جیسے 5 نمازیں ہم پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے کے بعد ایک دفعہ پڑھ لیں۔ جب وطر کی نماز پڑھتے ہیں، عشاء میں 3 وطر پڑھتے ہیں، تو دعائے قنوت کے بعد دروشی پڑھنا مستحب ہے، تو اس میں ہم درود شفاعت پڑھ لیں۔ اچھا، دعا میں بھی حمد و صلات کے بعد درود شفاعت پڑھ سکتے ہیں، تو یوں بھی یاد رہے گا، پڑھتے رہیں گے تو یاد رہے گا، اور مدنی مشوروں میں موقع کی مناسبت سے پڑھاتے رہیں، یوں بھی یاد رہے گا انشاءاللہ الکریم۔ اعلیٰ حضرت کتنی پیاری بات لکھتے ہیں، شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے، تمنا ہے فرمائیے روز محشر، یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہاں حاضر ہونا، جمع ہونا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ، جو نرمی سے محروم رہا وہ تمام بھلائیوں سے محروم رہا۔ جو نرمی سے محروم ہے وہ تمام بھلائیوں سے محروم ہے۔ اب دیکھیں کہ ہمارا واسطہ کن سے پڑتا ہے؟ جو اللہ کے بندے ہیں، چاہے وہ ہمارے بڑے چاہے ہمارے چھوٹے ہیں، تو اللہ کے بندے۔ نرمی کی تاکید ہمیں کی جا رہی ہے۔ نرمی کیا ہوتی ہے؟ سختی کی ضد۔ اور بھلائی حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ نرمی۔ جس میں نرمی نہیں وہ بھلائی سے محروم ہے۔ یوں کہیے کہ دی کی آف گڈنیس، بھلائیوں کی چابی ہے نرمی۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری امی جان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اے عائشہ، اللہ پاک نرمی فرمانے والا ہے، نرمی کو پسند فرماتا ہے، اور نرمی پر وہ کچھ عطا فرماتا ہے جو سختی یا کسی اور وجہ سے عطا نہیں فرماتا۔ سبحان اللہ، تو کتنی پیاری بات ہے۔ اچھا، کتنے جامع ارشاد ہیں میرے نبی کے۔ فرمایا کہ اللہ نرمی فرمانے والا ہے۔ اچھا، اللہ نرمی فرماتا بھی ہے، نرمی کو پسند بھی فرماتا، نرمی کرنے پر وہ کچھ عطا کر فرماتا ہے جو سختی پر عطا نہیں فرماتا۔ یعنی نرمی پر اللہ پاک وہ ثواب عطا فرماتا ہے جو کسی اور چیز پر عطا نہیں فرماتا۔ اور ایک مفہوم اس حدیث کے تحت یہ بھی بیان کیا گیا، اللہ کریم مخلوق پر نرمی کرنے کی وجہ سے جتنی آسانیاں فرماتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کام پر نہیں فرماتا۔ یعنی ہر شخص چاہتا ہے، ہر فرد چاہتا ہے کہ نرمی ملے، مجھے آسانی ملے۔ اپنے لیے ہم آسانی چاہتے ہیں نا، اگر ہم اپنے لیے آسانی چاہتے ہیں دوسروں کو آسانی دیں، تو دوسروں کے ساتھ نرمی کریں، اس کی برکت سے اللہ پاک ہمیں آسانیاں فرمائے گا۔ یہ بھی فرمایا گیا کہ جو نرمی کرنے والا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی مرادیں پوری فرماتا ہے۔ تو مرادیں ہماری اچھی ہی ہونی چاہیے،
اور ان اچھی مرادوں کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ کیا ہے؟ ہم مخلوق خدا پر نرمی کریں. ہماری ذمہ داریاں بڑی بڑی ہیں تو شیطان پھونک تو مارے گا کہ آپ کی کیا بات ہے، آپ تو اتنے بڑے ذمہ دار ہیں. تو وہ ہم جو بھی ہیں اللہ کے بندے ہیں. اب ہمارا نفس کہے کہ آپ اتنے بڑے ذمہ دار ہیں تو اپنے آپ کو سمجھانا چاہیے، ایک میسج آنا ہے اور کہ بھی آپ ان کی ذمہ داری نہیں ہے، کسی اور کی ہے. یہ اتنی سی تو بات ہے بھائی، ہماری ذمہ داری ایک میسج کی مار ہے. تو خامخواہ کسی کو ہٹایا نہیں جاتا، نہ بنایا جاتا ہے خامخواہ. تو یہ اپنا جو بڑے پن کا جو توڑ میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم یہ سوچیں، کیونکہ مشورہ ہوتا ہے آنن فانن ذمہ دار کوئی اور بن جاتا ہے. ہم نے ذمہ داری کے لیے کام لیا بھی نہیں ہے، ذمہ داری کے لیے کام کرنا بھی نہیں ہے، ذمہ دار رہنے کے لیے بھی کام نہیں کرنا. اسلامی بھائی کی بات مجھے بھولتی نہیں ہے، وہ بات چل رہی تھی تو کہنے لگے کہ یار ذمہ دار رہنا ہے جدول تو بنانا پڑتا ہے نا. یہ اتنا فیل ہوا کہ اچھا ہم جدول ذمہ دار رہنے کے لیے بناتے ہیں، ہم جدول اللہ کی رضا کے لیے نہیں بناتے، ہم جدول ثواب کے لیے نہیں بناتے، ہم جدول نیکی کی دعوت جو مومنین کے اعلیٰ اوصاف میں سے ہے، اعلیٰ صفات میں سے، اس کے لیے نہیں بناتے. ہم جدول اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، مرشد کی رضا کے لیے نہیں بناتے، ہم جدول ذمہ دار رہنے کے لیے بناتے ہیں. اوہو، یہ تو 2 نمبری شروع ہو گئی بھائی. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. وانما لکل امرئ ما نوی، اور ہر ایک کے لیے وہی ہے جس کی وہ نیت کرے. اب کوئی مشورے میں آیا کہ ذمہ دار رہنا ہے تو اس کے لیے وہی ہے. اب کوئی مشورے میں آیا ہے اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کے لیے، اس کے لیے وہی ہے. اللہ نیتیں درست فرمائے، اپنے حبیب کے صدقے آسانیاں فرمائے. ایک موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، نرمی جس چیز میں ہوتی ہے اسے خوبصورت بنا دیتی ہے، اور جس چیز سے نکل جاتی ہے اسے بدصورت بنا دیتی ہے. اگر ہم چاہیں کہ ہماری زندگی خوبصورت ہو جائے تو اس کا ایک طریقہ کیا ہے کہ نرمی 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 نرمی. اللہ اکبر. اچھا، ہمیں تنظیمی ذمہ داریاں ملی ہیں تو اب ایسا بھی ہوگا کہ کارکردگی نہیں ملے گی تو غصہ تو آئے گا. اچھا، میں نے کہا پھر بھی کارکردگی نہیں دی، میں نے کہا، ارے کہہ دیا پھر کیا ہو گیا بھائی. اگر ہم اپنا محاسبہ کریں، جائزہ لیں، اللہ رسول کے کتنے فرامین ہمارے ایسے ہیں جس پر عمل نہیں ہو رہا. تو اگر ماتحت نے کوئی عمل نہیں کیا تو کیا ہو گیا. اچھا، ہم نگران بھی ہیں تو ماتحت بھی تو ہے نا، تو ہم اپنے نگران کی کیا 100% باتیں مانتے ہیں. اگر ماتحت نے کوئی بات نہیں مانی، اس کو ماننی چاہیے. ہماری بات شرعن تنظیماً درست ہے، اس کو ماننی چاہیے. نہیں مانی تو ہمیں نرمی کرنی چاہیے، سختی نہیں کرنی چاہیے. اللہ اکبر. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی آئیے وہ سنتے ہیں. اے اللہ، جو میری امت کے کسی کام کا والی ہو پھر وہ ان پر مشقت بن جائے تو اس پر مشقت ڈال، اور جو میری امت کی کسی چیز کا والی ہو پھر ان پر نرمی کرے تو اس پر نرمی کر. اپنے ماتحتوں پر نرمی کریں، رب کائنات ہمارا آسان معاملہ فرمائے گا، ہم سے نرمی فرمائے گا. سختی نہیں، خطا ہوتی ہے. اچھا، کسی کو ذمہ دار نہیں رکھنا، نہ رکھیں، وہ بھی عدل و انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے. ٹھیک ہے، اپنی پسند و ناپسند کا چکر تو نہیں چلے گا نا، مگر بد اخلاقی بدتمیزی کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. نہیں، امیر علیہ سنت ہونے کے باوجود، پیر و مرشد ہونے کے باوجود اپنے مریدوں پر کتنے شفیق ہیں، کتنے مہربان ہیں. تو ہمیں نرمی کرنی. اللہ تبارک و تعالی سمجھیں کہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو نرمی عطا فرماتا ہے. اللہ ہم سب کو نرمی عطا فرما دے. غصہ آتا ہے، ہمیں نرمی کرنی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم غلام ہیں، وہ ہمیں قبول فرما لیں اپنے غلاموں میں. آپ کے بارے میں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی خادم کو نہیں مارا، کسی عورت کو نہیں مارا، کسی کو بھی نہیں مارا. دیکھیں کیسی نرم طبیعت ہے میرے نبی کی. ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ، خادموں کو کتنی مرتبہ معافی دیں؟
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خاموشی اختیار فرمائی. اس نے دوبارہ پوچھا کہ ہم اپنے خادموں کو کتنی مرتبہ معاف کریں؟ خاموش رہے میرے نبی. تیسری مرتبہ پوچھا، فرمایا اس سے دن میں 70 مرتبہ درگزر کرو. 70 مرتبہ. اب 70 مرتبہ تو خطائیں بھی نہیں، اتنا ایک دن کے اندر کتنی خطائیں کر لے گا بھائی. یعنی معافی 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 معافی، نرمی 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 نرمی. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. کارکردگی لینے کا معاملہ ہے، دیگر معاملہ ہے، اس کے اندر نرمی کریں. اچھا، بعض کی جو طبیعتیں ہوتی ہیں نا، وہ نگرانوں کے ساتھ نرم ہوتے ہیں، ماتحتوں کے ساتھ سخت ہوتے ہیں. تو بھئی یہ پھر نرمی اللہ کے لیے نہیں ہے. اگر اللہ کے لیے ہوتی تو سب کے لیے ہوتی. گھر میں بلی اس کے ساتھ بھی نرمی، گھر میں مرغی اس کے ساتھ بھی نرمی، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ بھی نرمی. آپ فیضان صحابیات میں پہنچیں تو خادمہ اسلامی بہن، اس کو کون سلام کرے؟ خادمہ ہے نا، وہ تو خادمہ ہے. ہماری مرضی رکھے نہ رکھے، جب چاہے فارغ کر دے. خیر، دعوت اسلامی میں کسی بھی اجیر اسلامی بھائی اسلامی بہن کو کوئی اپنی مرضی سے فارغ نہیں کر سکتا جب تک کہ شریعت اور تنظیم اجازت نہ دے. تو اس کو اس کے ساتھ نرمی کریں نا، سلام میں پہل کریں، پھر مزے کی بات ہے. بڑے ذمہ دار اور بڑوں کے ساتھ تو سبھی کرتے ہیں. اللہ پاک ہمیں نرم طبیعت فرما دے. امیر اہل سنت کے صدقے میں آپ کی سیرت میں ہم دیکھتے ہیں تو نرمی 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 نظر آتی ہے. الحمدللہ الحمدللہ. اللہ پاک ہمارے اخلاق اچھے فرمائے، ہمارا ظاہر بھی اچھا فرمائے، ہمارا باطن بھی اچھا فرمائے. آمین.